اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے حج کا آغاز ہو چکا ہے اور بڑی مقدس گھڑیاں ہیں، سال کے بعد یہ آتی ہیں۔ اب خوش نصیب ہوں گے جو دوبارہ اللہ رب العزت ان کو زندگی دے اور وہ بھی حج کی سعادت نصیب فرمائیں جن کو اب نہیں ہو سکی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ پاک عرش سے ہر روز اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں، برکتیں بھیجتے ہیں۔ ہر انسان کے مقدر میں ایک الگ چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ ہر روز شر بھی ہوتا ہے اس دنیا کے اندر اور نیکی بھی ہوتی ہے۔ شر اور نیکی دونوں اس دنیا کے اوپر اللہ رب العزت نیکیاں بھیجتے ہیں اور شیطان جو ہے وہ شیطانیت اور شر بھیجتا ہے۔ نظام چل رہا ہے دنیا کا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کی نیکیوں کو سمیٹتے ہیں، سارا دن اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس کے برعکس جو شر ہے وہ کچھ لوگ، بلکہ اس وقت تو زیادہ تعداد جو ہے وہ شر والوں کی ہے، جو روزانہ گناہ بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں اور سارا دن ان کا اسی کام میں گزر جاتا ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سارا دن اللہ کی استغفار میں رہتے ہیں، اور جو شیطان کے ماننے والے ہیں وہ سارا دن ان کے ذہن میں شیطانیت ہوتی ہے، لوگوں کے خلاف وہ پراپوگنڈا اور سارا دن جھوٹ پر مبنی ان کی زبان ہوتی ہے۔ یہ ایک نظام دنیا کا چل رہا ہے، اور جوں انسان جھوٹ بولتا ہے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے اور اللہ کی عبادات میں شامل نہیں ہوتا، اللہ کے جو قانون ہیں ان کو توڑتا ہے، تو اللہ کی جانب جو رزق کے دروازے ہوتے ہیں اس کے لیے تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ ویسے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ فراڈ کر کے اتنا پیسہ لے لوں گا، میں اس کے ساتھ فلاں زیادتی کر کے اتنا پیسہ لے لوں گا، چوری کر کے پیسہ لے لوں گا۔ اس کا سارا دن غلط سوچتے دن گزر جاتا ہے، لیکن اوپر سے اللہ کے احکامات جو ہیں وہ فرشتوں کو ہوتے ہیں کہ اس کے رزق کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ وہ گناہ کرتا رہتا ہے لیکن تھوڑا سا دروازہ کھلا رہتا ہے اللہ کی جانب سے، جس سے اس کو رزق مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات فقط ایک ہے جو رزق دینے والی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی دوسری ذات نہیں جو کسی کو رزق دے۔
ماں کے پیٹ کے اندر اگر انسان ہوتا ہے تو اس وقت صرف فقط ایک اللہ ہوتا ہے جو اس کو رزق دیتا ہے، اور دریا کے اندر مچھلیوں کو بھی رزق دینے والی فقط ایک ذات ہے، اللہ۔ اور پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی رزق دینے والی فقط ایک ذات ہے۔ لیکن کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جن کا اعتماد، اعتقاد اور یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے، اور سارا دن وہ گناہ کرتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ آ جائے، لیکن اللہ رب العزت اس کے پیسے کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، رزق کی تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے، صرف فقط اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے کو بھول رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا سارا دن اللہ کی یاد میں ہوتا ہے۔ بظاہر تو ان کے پاس شاید پیسہ کم ہو، لیکن وہ کم جو پیسہ ہے وہ بھی وہ کام کرے گا جو لاکھوں کروڑوں والا بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور یہ پیسہ جو کم ہے یہ زیادہ کام کیوں کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی برکت ہوتی ہے، اس برکت کی وجہ سے وہ کام زیادہ کر کے دکھاتا ہے، وہ تھوڑا سا پیسہ بھی۔ اس کو ذہنی سکون ہوگا، اس کو سکون کی نیند آئے گی، گھر کے اندر خوشیاں ہوں گی، اور اس کا دل پرسکون ہوگا، اللہ کی یاد میں ہوگا۔ لیکن جو انسان اللہ کے راستے کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزار رہا ہوگا وہ سارا دن خواہ جتنا بھی پیسہ ہو لیکن اس کو اس پیسے کا سکون بھی نہیں ملے گا، اس کی اولاد بھی اس کے لیے نافرمان ہوگی، اس کی بیوی بھی اس کے لیے وفادار نہیں ہوگی، اس کے گھر کا نظام درم برم ہوگا، لیکن بظاہر اس کو یہ ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، لیکن پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ ایک مسلمان بندے کی نسبت وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوگا، اس کو سکون نہیں ہوگا، نہ اس کو سکون کی نیند آئے گی، نہ اس کو گھر کے اندر کھانے پینے میں سکون ملے گا، نہ دوستوں میں بیٹھ کر اس کو سکون ملے گا، کیونکہ وہ اللہ کے جو اللہ کے فرمان ہے اس سے وہ دور ہے، اللہ کے گھر سے دور ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے دور ہے۔ تو فقط بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اس دنیا کے اندر کامیاب و کامران وہ انسان ہے جس نے اللہ کی یاد میں اپنی زندگی کو گزارا، اور ہمیشہ اس انسان کے لیے روزی تنگ کر دی جاتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ اس کو پیسے کو زیادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی یاد میں گم ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے استغفار کرو۔ تو یہ ایک مقدس مہینہ ذی الحجہ کا ہے اور حج سٹارٹ ہو چکا ہے، تو یہ تو ایک ایک گھڑی جو ہے وہ رحمت اور برکت والی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ تو میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ 3 بار اول درود ابراہیمی پڑھیں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ 11 دفعہ پڑھیں، اور آخر میں پھر درود ابراہیمی پڑھیں۔ چھوٹا سا عمل، بظاہر چھوٹا ہے، لیکن اس کی اہمیت
اتنی زیادہ ہے کہ زمین آسمان کے درمیان فرشتے بھی آپ کی بات سننی شروع کر دیں گے کہ یہ کون انسان ہے جو درود بھی پڑھ رہا ہے اور اللہ سے استغفار بھی کر رہا ہے۔ سب فرشتے اس کی طرف جو ہے وہ غور کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی آواز سننا شروع کر دیں گے، تو اس کی جو دعا ہوگی اس میں آمین کہنا بھی شروع کر دیں گے۔ تو جب انسان دعا مانگے رزق کی کمی کے لیے، گھر کے اندر سکون کے لیے، اور اپنے دشمن کی اس کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے، اور وہ جب دعا مانگتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس میں شامل حال ہو کر آمین کہتے ہیں، تو وہ دعا اللہ رب العزت آنن فانن قبول کا فرما لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ اور حج کے دوران اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کا بہت ہی زیادہ قبولیت کے فور چانس ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جیسے میلہ لگا ہوا ہوتا ہے، جیسے آپ کو کوئی سپیشل آفر ہوتی ہے، کوئی سپیشل آپ کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ آج کا دن جو ہے، آج سے رات جو ہے اور 10 ذی الحجہ تک، یہ ایک اللہ کی طرف سے آفر ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک میلہ لگا ہوا ہے رحمتوں کا، برکتوں کا، اور یہ آفر جو ہے اس کو ضائع نہ کیجئے، اس کو فور کیش کیجئے، اور اللہ کے سامنے اول و آخر درود شریف پڑھ کر باقی عبادات بھی کرتے رہیں، اور یہ عمل 11 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی خواہشات کے مطابق اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کرو عبادت کے لیے، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کرو، یہاں تک کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے آخری نبی کے نائب ہیں۔ جو نبیوں والی ڈیوٹی ہے، اب یہ ڈیوٹی ہم امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اور یہ اب ہمارا کام ہے کہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچانا۔ لوگ شرابی شراب جب پیتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو ساتھ ملاتا ہے، جو زانی ہوتا ہے وہ اپنے ایسے لوگوں کو ساتھ ملاتا ہے، کیونکہ وہ شیطانیت ہے، وہ شیطانوں کے عمل کرتا ہے اور وہ ان کو پروموٹ کرتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی کے جو سنت ہے اس کو پروموٹ کریں۔ ہم اللہ کے نبی کے نائب ہیں اور یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے، اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، اور اللہ سے ہم یہ دعا بھی کرتے رہیں گے کہ یا اللہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے تمام دوستوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، یہاں تک کہ تمام امت کے لیے، امت مسلمہ جتنی بھی ہے وہاں تک یہ ہمارا پیغام پہنچے، اور جو کافر لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں مانتے، اگر یہ میسج ان تک بھی پہنچ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے اگر وہ ایک بندہ بھی ایمان لے کر آ جائے، یا ان کی نسل میں سے کوئی بھی بندہ ایمان لے کر آ جائے، خدا کی قسم سمجھ لو کہ اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوگے اور آخرت والی زندگی میں بھی آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔